مصنع، امام حسن مصنع، ان کی شادی ہوئی تھی امام حسین کی بیٹی حضرت بی بی سغرا سے۔ امام حسن مصنع کی شادی ہوئی، یعنی امام حسن کے بیٹے امام حسن مصنع یہ حسین کے بھتیجے بھی ہیں اور داماد بھی ہیں۔ اور یاد رکھیے گا ان کی اولاد یعنی امام حسن کے بیٹے حسن مصنع کی اولاد آج دنیا میں ہم کہتے ہیں نا پوری دنیا میں سید ہے۔ کسی سے پوچھو کون سے سید ہو، کوئی کہتا ہے ہم حسنی سید ہیں، کوئی کہتے ہیں ہم حسینی سید ہیں، لیکن امام حسن مصنع کی جو اولاد ہے وہ روئے زمین پر حسنی نہیں حسینی نہیں، وہ کہتے ہیں ہم حسنی اور حسینی سید ہیں، ہماری ماں بھی سید ہے وہ حسین کی طرف سے ہے اور ہمارا باپ حسن کی طرف سے ہے۔ اور آپ کو کمال کے بتاؤں حضرت پیر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو کیا والا پیر آپ کہتے ہیں یہ بھی امام حسن کی اولاد میں سے، اور حضرت داتا علی اجمیری یہ بھی امام حسن کی اولاد میں سے ہیں، بابا فرید الدین گنج شکر یہ بھی امام حسن کی اولاد میں سے ہیں۔ امام حسن مجتبی میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے اس شہزادے کی وجہ سے مسلمانوں کے لشکروں میں صلح ہوگی، مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح ہوگی۔ پہلی بات تو یہ پتہ چلی کہ امام حسن اور امیر معاویہ دونوں طرف کے لشکر مسلمان تھے کہ حضور نے فرمایا۔ دوسری بات یار غور کریں، آج کسی کے پاس کونسلری آ جائے نا یا کسی کے پاس کوئی سیٹ آ جائے نا، کسی کو کسی کمیٹی کا ممبر بنا دیا جائے تو وہ رکنیت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ کسی کو مل جائے اولا چھین جائے تو بھاگا لے جاتے ہیں، سیٹ چھن جائے تو لوگ روکوں میں بھی کراتے ہیں مجھ سے سیٹ چھینی گئی، مجھے وزیر اعظم کی سیٹ سے اتارا گیا۔ وہ اپنی پوری فیملی کو پوری جماعت کو لے کر اس ملک کے خلاف اس حکومت کے خلاف بلکہ اپوزیشن میں آ کے وہ تماشا بناتے ہیں کہ نظام کو چلنے نہیں دیتے، لیکن قربان جائے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کو خلافت کو چھوڑا اور ہمیشہ زندگی بھر کہیں بھی روایات میں نہیں آتا کہ آپ نے مخالفت کی ہو، آپ نے احتجاج کیا ہو، آپ نے لوگوں کو اکسایا ہو۔ امام حسن مجتبی فرماتے ہیں خدا کی قسم مدینہ کے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے لشکر میرے ساتھ تھے، میرے ساتھ میں چاہتا آج بھی کسی سے حکومت چھین لی جائے کسی بھی پارٹی کے بندے سے وہ روڈوں پہ آ جائیں گے، اپنی پارٹیوں کو لے کر نکلیں گے، احتجاج کریں گے، توڑ کریں گے، اگرچہ وہ حضور کی عزت کے لیے نہیں نکل سکتے لیکن ایک سیٹ دکھاتے ہوئے احتجاج کیا کریں گے، ملک کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ لیکن امام حسن مجتبی فرماتے ہیں خدا کی قسم عرب کے سارے قبائل میرے ساتھ تھے، سارے جنگجو میرے ساتھ تھے، مجھے کئیوں نے کہا، فرماتے ہیں میں نے کہا نہیں میں تمہاری بات مانوں یا اپنے نانا جان کی بات مانوں۔ میرے نانا نے فرمایا تھا یہ میرا بیٹا سردار ہے، میرے اس بیٹے کی وجہ سے مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح ہوگی، تو میں اس عہدے سے دست بردار ہوتا ہوں اور میں مسلمانوں کے اندر حضور کی امت کے اندر خون ریزی نہیں چاہتا، میں حضور کی امت کے اندر امن و امان چاہتا ہوں، حکومت کوئی بھی کرے ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، ہمیں بس حضور کی امت کے اندر امن و امان کی ضرورت ہے۔ حضرت امام حسن مجتبی یہ وہ ہستی ہیں، میرے یہ یاد رکھیے گا جو بندہ کوئی نیکی کرتا ہے نا اللہ اس کا اجر ضرور دیتا ہے۔ امام حسن مجتبی نے کیا نیکی کی تھی؟ حکومت چھوڑی، عہدہ چھوڑا، بادشاہی چھوڑی، خلافت چھوڑی، اللہ نے ان کو عزت دی کہ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میرا یہ بیٹا حسن یہ سردار ہے اور اس کی وجہ سے
اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کرائے گا اور قرب قیامت جب ہر طرف ظلم و ستم ہوگا، مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہوگا، ہر طرف کی بے حیائی ہوگی، یہودیت نصرانیت پوری دنیا سے چھا جائے گی، میرے بابو علیہ السلام فرماتے ہیں اس وقت میرے بیٹے حسن کی اولاد میں سے ایک شہزادہ پیدا ہوگا، ایک شہزادہ پیدا ہوگا جس کا نام محمد مہدی ہوگا، اور میں اللہ اس کو وہ حکومت دے گا، وہ خلافت دے گا کہ روئے زمین پر حکومت بادشاہی خلافت صرف اور صرف میرے شہزادے حسن کے بیٹے امام مہدی کی ہوگی۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث سے بات ہے، جو امام مہدی تشریف لائیں گے نا وہ امام حسن کی اولاد میں سے ہوں گے۔ یہ صلہ نیکی کا صلہ اللہ اولادوں میں دیتا ہے، اور ایسا صلہ کہ امام مہدی کی حکومت ہوگی، روئے زمین پر امن و امان ہوگا، شیر اور بکری ایک جگہ ایک ندی سے ایک نہر سے ایک دریا سے پانی پیئیں گے، کوئی کسی کے ظلم و ستم نہیں ہوگا، اور دنیا میں ایک دین اسلام ہوگا، ایک امت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی۔ یہ حسن مجتبی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرا یہ شہزادہ جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، دونوں شہزادے امام حسن بھی امام حسین بھی، لیکن ہر بندے کی اپنا کنسپٹ ہے، میں تو شریعت کا مسئلہ نہیں کہہ رہا، میں اپنے عشق کی بات کر رہا ہوں۔ حسین بہت عظیم ہے، حسین بہت عظمت والے ہیں، لیکن خدا کی قسم میں اپنا کہہ رہا ہوں امام حسن کی جو ہستی ہے جنہیں حسین بھی جو سلام کرتا ہے، ہم ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ جو حسین کی بھی امام ہے، سنیے آپ کا تقویٰ آپ کا علم وہ کیسا تھا۔ چنانچہ شیر کے بیٹے سیدہ کے شہزادے امام حسن مجتبی ایک دفعہ آپ کی اپنی ایک زوجہ سے کوئی بات چیت ہو گئی، نوبت کئی مرتبہ معاملات نہیں بنتے، نوبت یہاں تک آئی کہ نوبت ڈیورس تک طلاق تک پہنچ گئی۔ امام حسن مجتبی نے اپنی بیوی کو میکے بھیج دیا، 2-4 دن کے بعد بات چلتی چلتی امام حسین کے پاس پہنچی۔ امام حسین فرماتے ہیں میں اپنے بھائی کے پاس گیا، میں نے کہا بھائی جان میں نے کیا سنا ہے، باپی کے ساتھ آپ کی لڑائی ہوئی ہے، باپی کو میکے بھیج دیا، خیریت تو ہے، ہوا کیا مسئلہ ہے؟ باپی کی کوئی غلطی تھی یا کوئی اور مسئلہ تھا؟ قربان چاہیے امام حسن مجتبی نے ہمیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور طریقہ سکھایا ہے۔ امام حسن مجتبی نے فرمایا میرا بھائی حسین، اللہ تبارک نے فرماتا ہے سننا لباس اللہ کو مان تو لباس اللہ ہونا، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم اپنی بیویوں کے لباس ہو، یعنی ایک دوسرے کا پردہ ہو۔ اے میرے بھائی وہ میرا لباس میں اس کا لباس، جو معاملہ ہے ہمارا ہے، ہم ایک دوسرے کا لباس نہیں اٹھائیں گے۔ آج کسی کی لڑائی ہو تو صحیح کر رہے ہیں، پورے خاندان میں مرچ مسالہ لگا کے شور لگا بناتا ہے، اس میں یہ غلطی تھی، اس میں یہ غلطی تھی، یہ ایسی تھی، یہ ایسی تھی، اس میں یہ تھا۔ امام حسن مجتبی نے فرمایا بھائی ہن لباس اللہ وانتم لباس اللہ، بھائی میں اس کا لباس ہوں، وہ میرا لباس ہے، ہم ایک دوسرے کا لباس نہیں اتاریں گے، ہمارے معاملات ہیں اس میں کوئی شک نہیں، معاملات ہوئے ہیں تو کبھی تو میں اس کو میکے بھیجا ہے۔ ذرا انسان سوچے اگر آج میاں بیوی کی لڑائی ہو جائے، بیوی جا کے اپنے میکے میں اپنے رشتے داروں میں محلے والوں میں یہ ایسا یہ ایسا یہ ایسا، اس نے یوں کیا اس نے یوں کیا اس نے یوں، اس کی ایسی بڑی بڑی کر دی جاتی ہے کہ اس کے بعد اس کا دوبارہ رشتہ ہونا ممکن نہیں ہوتا۔ لڑکی کو اتنا بدنام ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے کہ بعد میں پھر اس کا رشتہ مانگتے ہوئے 100 مرتبہ سوچتا ہے۔ امام حسن مجتبی نے فرمایا بھائی حسین
لکم وانتم لباس لہن، وہ تیرا لباس ہے اور تم اس کا لباس ہو. اور کہا بھائی اچھا، فرماتے ہیں خدا کی قسم یہ آیت پڑھی تھی، امام حسین فرماتے ہیں آیت پڑھی تھی، تفصیل کی اصل سمجھ بھائی حسن نے دی ہے. کچھ دنوں کے بعد امام حسن نے معاملات نہیں کلیئر ہوئے، ڈیورس ہو گئے. کچھ دنوں کے بعد امام حسین دوبارہ چلے گئے. امام حسین نے دوبارہ کہا بھائی اب تو ڈیورس ہو گئی ہے، طلاق ہو گئی ہے، مسئلہ کیا تھا؟ اب تو تمہاری بیوی نہیں ہے نا، وہ تمہارا لباس اور تم ان کے لباس میں جب تک کوئی نہیں تھی، اب تو طلاق ہو گئی ہے، اب کیا مسئلہ؟ آپ بتاؤ ہوا کیا تھا؟ آپ نے فرمایا بھائی پہلے بیوی تھی، لباس تھا، میں نے بے لباس نہیں کیا، اب غیر محرم ہو گئی ہے، چاہے تو اس بات کو کوئی اور بات کرتے ہیں، غیر محرم کا میں تذکرہ نہیں کرتا. کتنا تقویٰ امام حسن مجتبی میرے محبوب علیہ السلام کے قدموں پہ سوار، حضور کے قدموں پہ سوار، حضور نے جانے کسی صحابی نے دیکھا اور فرمایا حسن دیکھ سواری کتنی پیاری ہے. تو میرے محبوب علیہ السلام مسکرا دیے، فرمایا سواری دیکھتا ہے، سوار بھی تو دیکھ کتنا پیارا ہے، سوار بھی تو دیکھ کتنا پیارا ہے. سبحان اللہ. میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہزادے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شانیں، آپ کی عظمتیں بہت زیادہ ہیں. میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نماز پڑھا کرتے تھے بالکل چھوٹے. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ حضور نے پردہ کیا تو آپ کی عمر مبارک تقریباً 7 سال 6 سال اور 4 ماہ، اور جب دیکھیں 6 سال اور 4 ماہ آپ حضور کی صحبت میں رہے اور تقریباً 7 سال آپ اپنے والدہ کی صحبت میں گزارے. تقریباً 7 سال کے قریب آپ کی عمر مبارک تھی جب آپ کی والدہ بھی پردہ فرما گئی، اور جب آپ کی عمر مبارک 37 سال تھی تو آپ کے والد صاحب بھی دنیا سے پردہ فرما گئے. روایات کا نام چھوٹے تھے، نبی پاک علیہ السلام مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، یہ تشریف لے آتے. کئی مرتبہ حضور رکوع میں ہوتے تو آپ حضور کی پیٹھ میں سوار ہو جاتے. کئی مرتبہ تشریف لے آتے تو حضور کے ساتھ آتے تو حضور روایات میں آتا ہے اپنے مبارک قدمین کو، اپنے مبارک ٹانگوں کو حضور چوڑے کر دیتے اور امام حسن مجتبی جو ہے حضور کی ٹانگوں کے درمیان سے گزر جایا کرتے نماز کی حالت میں. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے امام حسن مجتبی آپ کو زہر دے کر شہید کیا گیا. روایات میں آتا ہے آپ کو 2 دفعہ 3 دفعہ پہلے زہر دیا گیا، 4 دفعہ زہر دیا گیا. آپ کو وہ زہر اثر کرتا، طبیعت خراب ہوتی، کافی خراب ہو جاتی، لیکن پھر وہ زہر کا اثر ختم ہو جاتا. آپ کا ٹائم نہیں ابھی آیا تھا، آپ کو بہت سخت قسم کا زہر دیا گیا. جب آپ کو زہر دیا گیا اور آپ کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگے، زہر کے ذریعے آپ کے پیٹ مبارک جس میں اطہر سے خون کے الٹیاں آنے لگی اور خون باہر نکلنے لگا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لے آئے. بات سوچیے گا کہ وہ سب جانا چاہتا ہوں. تشریف لے آئے، کہا بھائی مجھے بتا تو صحیح وہ کون ظالم ہے جس نے یہ ظلم کیا ہے کہ میرے پیارے بھائی امام حسن کو زہر دیا ہے. امام حسن مجتبی نے فرمایا بھائی تو کرے گا کیا اس کا؟ امام حسین نے فرمایا میں اسے قتل کر دوں گا. اس کی جرأت کا اتنا ظالم جس نے میرے بھائی کو زہر دیا. تو سنیے امام حسن مجتبی نے فرمایا بھائی حسین جس کے بارے میں مجھے شک ہے کہ فلاں نے مجھے زہر دیا ہے، اگر وہ راہ نکلا تو ایک بے گناہ مارا جائے گا. شک ہے، ذرا سوچئے. نامعلوم آج کوئی حادثہ ہو جائے تو دشمنوں کی طرف معلوم FIR کاٹی نہیں جاتی. کتنی آپ تھانے میں چلے جائیں، کتنے لوگوں کا نامعلوم ہوتے ہیں، کسی کو نامزد کر دیا جاتا ہے، کس کو پتہ نہیں ہے، لیکن اپنے
इंसाफ के लिए मेरा रब ही काफी है, मेरे इंसाफ के लिए मेरा रब ही काफी है। और आपने अपने कातिल का, जिस पे शक था, आपने उसका जिक्र ऐसे में नहीं कहा कि मेरे पास तहकीक कर लेना, इन्वेस्टिगेशन कर लेना, वो कौन था, किसने ये किया। कहा भाई अगर वो है, अगर वो नहीं है तो फिर तो इन पे तो मारा जाएगा, और अगर वो है भी तो मैं अपना मामला अपने रब की बारगाह में सुपुर्द करता हूँ। इमाम हसन मुश्तबा वो अजीम हस्ती कि जिनकी वजह से मुसलमानों के दरमियान सुलह हुई, जो हुजूर के शहजादे हैं, जो हुसैन के भी इमाम हैं, हम सब के इमाम हैं। अल्लाह ताला उनकी शानें, उनकी अज़मतें, उनकी रिफ़अतें, उनकी बुलंदियां हमें समझने की सआदत अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह कल